الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين. غلام حشر میں جب سید الورا لواء حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چاروں باغ لے کے چلے. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے اور نظر بعالم میں پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. مسافران لحد اس لیے نہا کے
چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول سا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے. حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماہ محرم اسلامی اعتبار سے جس کا نام جمادی الثانی ہے، اس ماہ مکرم میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نظر ہیں، منظور نظر ہیں، آپ کے عاشق اعظم ہیں، انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل انسان ہیں اور رسول اکرم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقی جانشین ہیں اور عشاق کی صف میں امامت کے مصلی پر آپ ہیں. آپ کا وصال با کمال اس ماہ مکرم میں ہوا ہے. ہم روایتی طور پر جو اکابرین ہیں ان کی شانیں پڑھنا، شانیں سننا، شانیں بیان کرنا یہ بھی اچھا پہلو ہے. اس کی بھی ضرورت ہے کیونکہ جب تک آپ اپنے جو اسلام کے بنیاد ہیں، جو محور اور مرکز ہے یا مرکز اور محور کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سنیں گے، ان کی سیرت نہیں پڑھیں سنیں گے تو تصویر کس طرح واضح ہوگی کہ صحیح مسلمان کون سا ہوتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس باب میں دین اسلام کی پہچان میں وہ بنیاد کی طرح کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بنفس نفیس رسول اکرم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور آپ کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ کا دین سیکھتے رہے. تو اولین جو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین ہیں، جب وہ پہلے انسان ہیں جن پر احکامات الہیہ کی ابتدا ہوئی اور انہوں نے اسلام کو اپنے دل میں اتارا، وہ لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. اور قرآن کریم نے ان لوگوں کی شان متعدد مقامات پر بیان فرمائی ہے اور ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ سے وہ راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ والی عظیم سند ان کو عطا فرمائی. اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا یہی لوگ سچے مومن ہیں. اولئک هم المتقون، یہی تقوی والے لوگ ہیں. تو ان کو جو دین دیا اپنے محبوب کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، پھر اس دین پر انہوں نے کما حبہ اپنے محبوب کی نظر سے، اس روشنی سے اپنے سینوں کو منور کیا اور دین پر اتنا چلے کہ دین دینے والے نے خود فرمایا کہ ہاں یہ سچے مومن ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے قرآن کریم میں کئی 20 آیات میں ان کی تائید میں، ان کی تعریف میں، ان کی مدح میں، ان کی
تعریف و توصیف نازل فرمائی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کے لیے آیات قرآنیہ شاہد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین شاہد ہیں، اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیونکہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حالت ایمان میں پائی اور پھر ایمان پر خاتمہ نصیب ہو گیا، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اور اس درجے کے جو لوگ ہیں ان کی شان اجماع امت میں، امت کا اجماع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے خلاصتاً اور اللہ کے کلام سے خلاصتاً یہ تعلیم